شفقتوں سے اوجھل ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسا نہیں ہے کہ ان کا کوئی اپنا موجود نہیں ہے، ان کے کوئی رشتہ دار موجود نہیں ہے، سب انہیں پیار کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسا نہیں کہ ان کی ماں موجود نہیں ہے، اللہ اکبر، ماں بھی پیار کرنے والی ہے، باپ کی شفقتیں بھی لٹانے والا موجود ہے، بہن بھی پیار لٹانے والی موجود ہے، ان کے سب اپنے موجود ہیں۔ لیکن ایک عالم دین سے پوچھو، ایک قاری قرآن سے پوچھو، کیا تمہیں اپنوں کی یاد نہیں آیا کرتی ہے؟ کیا تمہیں اپنے کا غم نہیں ستایا کرتا ہے؟ کہ اپنے کی دوری تمہیں نہیں تڑپایا کرتی ہے؟ تو اللہ اکبر، یہی مدرسے کے اندر پڑھنے والا بچہ یہی جواب دیتا نظر آتا ہے، حضرت جی میں تمام رشتہ داروں سے دوری تو گوارا کر سکتا ہوں، لیکن قرآن سے دوری گوارا نہیں کر سکتا ہوں۔ تمام رشتہ داروں سے میں دوری گوارا کر سکتا ہوں، لیکن علم دین سے دوری گوارا نہیں کر سکتا ہوں۔ میرے سارے رشتے ایک طرف ہیں اور قرآن سے رشتہ ایک طرف ہے، میرے تمام کام ایک طرف ہے اور قرآن سے محبت ایک طرف ہے، میری دنیا کی دولت ایک طرف ہے اور اللہ اکبر قرآن کی دولت ایک طرف ہے۔ اللہ اکبر، ہم کیا جانے کہ ان کی شان کتنی بلند ہے، ان کے مرتبے کتنے بلند ہیں۔ اللہ اکبر، ہم نے تو جب جانا ہے، ہم نے تو ہمارے دل میں جب چاہا ہے تو انہیں ہم نے حقیر جانا ہے، ہم نے ان کو لڑایا ہے، ہم نے ان کو تڑپایا ہے، زمانے میں ہم نے انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے، زمانے میں رلانے کی کوشش کی ہے، پھر ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اولیاء اکرام، فیضان اولیاء اکرام، فیضان اولیاء اکرام، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حافظ قرآن بننا کوئی آسان کام نہیں ہے، عالم دین بننا کوئی آسان کام نہیں، کئی سال لگ جایا کرتے ہیں تب کہیں جا کر سینے میں قرآن محفوظ ہوتا ہے۔ لیکن صاحب ہم نے زبان کھولی ہے تو ان کے خلاف ہم نے زبان کھولی ہے، جب چاہا ہم نے انہیں چوراہوں پر ذلیل کیا ہے، جب چاہا ہم نے بازاروں میں ان کی بے حرمتی کی ہے، پھر ہم سمجھتے ہیں زمانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، زمانے میں بلند مرتبے والے ہو گئے ہیں۔ یاد رکھو نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اگر تم کامیابی ہی چاہتے ہو، اگر تمہیں بلند رتبہ ہی چاہیے، زمانے میں مقبول ہونا چاہتے ہو، تو تمہیں علماء کی بے حرمتی نہیں کرنی ہے، تمہیں علماء کو حقیر نہیں جاننا ہے، تمہیں ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنا ہے۔ اللہ اکبر، ان کی شان تو مصطفیٰ کریم نے اتنی بلند فرمائی ہے، میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جس قبرستان سے عالم دین کا گزر ہو جاتا ہے، اللہ اس قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب کو اٹھا لیا کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے ان کی شان تو یہ فرمائی ہے کہ جب عالم دین جنت میں جائیں گے تو دامن پکڑ کر تم عرض کرو گے، او امام صاحب سنو، او بستی کے حافظ سنو، او بستی کے قاری قرآن سنو، جب تم دنیا پر تھے ہم نے تمہاری مدد کی تھی، تو جب تک تم دنیا پر تھے ہم نے تمہیں کھانا کھلایا تھا، ہم نے اچھا لباس پہنایا تھا، تب یہ تیری بستی کا حافظ، یہ تیری بستی کا عالم، یہ تیری بستی کا قاری قرآن مولا کی بارگاہ میں عرض کرے گا، او مولا میں تنہا جنت میں نہیں جاؤں گا، رب کی رحمت سوال کرے گی، او قاری قرآن بتا تو صحیح جنت میں جاتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ اکبر، یہ تیری بستی کا امام عرض کرے گا، مولا میں دنیا کے اندر تھا، مجھ پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے، مولا میں دنیا پر تھا، مجھ پر پریشانیاں پڑی، مولا میں دنیا پر تھا، مجھ پر مشقتیں آ پڑی، لیکن میرے مولا، میرے مولا، میں تیرے ان بندوں نے میری مصیبت میں میرا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، میری پریشانی میں میرا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، اور میرے مولا جب میں دنیا کے اندر پریشان تھا تب یہ تیرے بندے میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کہہ رہے تھے، اوہ امام صاحب سنو، اگر کوئی مصیبت آئے گی تمہارا سینہ بعد میں آئے گا، ہمارا سینہ پہلے حاضر ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر زندہ باد۔ بہت اچھا، سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ واہ، سبحان بولے یار سبحان اللہ، اور مچل کے بولے یا رسول اللہ۔ ان کی شان بڑی بلند و بالا ہے، اللہ اکبر، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے انہیں حقیر جانا، ہم نے انہیں زمانے میں ذلیل و رسوا کیا، حق بات۔ ہم نے چوراہوں پر ان کی بے عزتی کی۔ یہ ہمارے بستی کا حافظ ہے، گھر کی مرغی دال برابر،
یہ ہمارے بستی کے امام صاحب ہیں، اللہ اکبر، جب چاہا ہے ہم نے انہیں سلی، صاحب ان کی قدر کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو، جان تو ان کی شان کتنی بلند ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی کسی عالم دین کو ایک درہم عطا کرتا ہے یا کسی عالم دین کو ایک مرتبہ پیٹ بھر کر مصطفیٰ فرماتے کھانا کھلاتا ہے تو اللہ رب العزت ایسا کرنے والے کو نیک اولاد بھی عطا فرمائے گا اور مرنے کے بعد بلا حساب و کتاب کے جنت بھی عطا فرمائے سبحان گا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی بڑی شان ہے، اللہ اکبر۔ اور یہاں تک فرمایا گیا اگر کوئی انسان کسی عالم دین یا طالب علم کی مدد کرتا ہے، چاہے وہ مدد کم کیوں نہ ہو، چاہے وہ مدد تھوڑی کیوں نہ ہو، چاہے ایک روٹی کا لقمہ عطا کیا یا ایک پیالہ پانی عطا کیا یا ایک ٹوٹا ہوا قلم عطا کیا یا کاغذ کا کوئی ٹکڑا عطا کیا، فرمایا گیا ہے اگر کوئی انسان دنیا پہ رہ کر کسی عالم دین کی یا طالب علم کی مدد کرتا ہے تو اللہ رب العزت مدد کرنے والے کو 70 مرتبہ خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ان کی شان ہے، ہم ان کی خدمت کریں تو صحیح، اللہ اکبر، ان کے مقام کو پہچانے تو صحیح۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی انسان اپنے پسینے میں سینے تک ڈوبتا ہوگا، کوئی رات تک ڈوبتا ہوگا، کوئی اپنے تلبے تک ڈوبتا ہوگا، اللہ اکبر، اس وقت میں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، انسان کو اپنی فکر لگی ہوگی، ہر انسان یہی چاہتا ہوگا یار رب کے فضل و کرم سے ہمیں جنت عطا کر دی جائے، رب کے فضل و کرم سے ہمیں جنت کا مژدہ سنا دیا جائے، مصطفیٰ کی شفاعت نصیب کرا دی جائے، مصطفیٰ کا دیدار کرا دیا جائے۔ اللہ اکبر، جب یہی علماء اکرام حشر کے میدان میں ہوگے، یہی حافظ قرآن حشر کے میدان میں ہوگے، یہی قاری قرآن جب حشر کے میدان میں ہوگے، مصطفیٰ کریم کے واللیل زلفوں کو دیکھیں گے، سرکار کی نورانی چہرے کو دیکھیں گے، سرکار کے نورانی مکھڑے کو دیکھیں گے۔ اللہ اکبر، میرے نبی ان علماء کی جب شفاعت فرمائیں گے، اللہ اکبر، رب کی طرف سے حکم ہوگا او میرے نیک بندو جاؤ جنت میں حاضر ہو جاؤ، او میرے نیک بندو جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، تب یہی عالم دین جنت کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہونے کے بعد رب کی رحمت سوال کرے گی او حافظ قرآن جنت میں جاتا کیوں نہیں ہے، او عالم دین جنت میں جاتا کیوں نہیں ہے، او قاری قرآن جنت میں جاتا کیوں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، پھر یہی تیری مسجد کا امام عرض کرے گا، پھر یہی تیری بستی کا حافظ عرض کرے گا، پھر یہی تیری بستی کا قاری قرآن عرض کرے گا، پھر یہی تیری بستی کا عالم دین عرض کرے گا او میرے مولا میں تنہا جنت میں نہیں جاؤں گا، مولا میں اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا۔ رب کی رحمت پوچھے گی او حافظ قرآن بتا تو صحیح جنت میں جاتا کیوں نہیں ہے، او قاری قرآن بتا تو صحیح جنت میں جاتا کیوں نہیں ہے، او عالم دین بتا تو صحیح جنت میں جاتا کیوں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، پھر یہ تیری مسجد کا امام عرض کرے گا او مولا میں تنہا جنت میں نہیں جاؤں گا، اگرچہ میں خاندان میں اکیلا حافظ بنا تھا، اگرچہ میں خاندان میں تنہا قاری قرآن بنا تھا، اگر میں خاندان میں اکیلا عالم دین بنا تھا، لیکن میرے مولا کبھی میری مدد باپ نے کی تھی، کبھی میری مدد بھائی نے کی تھی، کبھی میری مدد رشتہ دار نے کی تھی، کبھی میری مدد اہل و عیال نے کی تھی۔ مولا دنیا پر رہ کر سب نے میری مدد کی تھی، کسی نے مجھ کو کھانا کھلایا تھا، کسی نے مجھ کو لباس دلایا تھا، کسی نے مجھ کو روٹی عطا کی تھی، کسی نے مجھ کو قرآن دلایا تھا، کسی نے مجھ کو ٹوپی عطا کی تھی۔ اللہ اکبر، جب یہی اللہ اکبر علماء کرام عرض کریں گے مولا میں تنہا جنت میں نہیں جاؤں گا، تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا او میرے نیک بندے جا جنت میں داخل ہو جا، او حافظ قرآن جا جنت میں چلا جا، اور جنت میں جانے کے بعد تو جنت میں گھومنا شروع کر دینا، اور جنت میں گھومتے گھومتے تو جتنا قرآن پڑھے گا، قرآن کی ایک آیت پڑھے گا میں تیرے ایک درجے کو بلند کر دوں گا، قرآن کی 2 آیتیں پڑھے گا میں تیرے 2 درجے کو بلند کر دوں گا، قرآن کی 3 آیتیں پڑھے گا میں تیرے 3 درجے کو بلند کر دوں گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا او میرے نیک بندے جنت میں جانے کے بعد تو جتنا قرآن پڑھے گا میں اتنی جنت تیرے نام کر دوں گا۔ اللہ اکبر، جب میں
نے مشکات کی اس حدیث پاک کو پڑھا تھا تو میں مبارکباد پیش کرنے لگا. وہ حافظ قرآن تیرا باپ بھی لاجواب ہے, وہ عالم دین تیری ماں بھی لاجواب ہے, اور عالم دین تیرا باپ بھی لاجواب ہے, وہ قاری قرآن تیرے رشتہ دار بھی لاجواب ہے, وہ حافظ قرآن وہ بھی لاجواب ہے, جس نے تجھے ٹوپی دلائی ہے وہ بھی لاجواب ہے, جس نے تجھے کھانا کھلایا ہے وہ بھی لاجواب ہے, جس نے تیری مدد کی ہے. ارے کہتے کیوں نہیں ہو جو کسی عالم کی مدد کرتا ہے تو یہ عالم دین اب اکیلا جنت میں نہیں جائے گا, جن جن لوگوں نے مدد کی ہوگی ان کو ساتھ میں لے کر جنت میں جائے گا. اور قرآن تو وہ ایسی کتاب ہے, شاعر کہتا ہے کہ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو, مینار گر چکے ہو تو میدان میں پڑھو, یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے, یہ قرآن میں پڑھو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی فرزند صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. بہت اچھا بھائی, سبحان اللہ. پھر رب کی طرف سے حکم ہوگا, او میرے نیک بندے جس نے دنیا میں تیری مدد کی ان کو ساتھ میں لے کر جنت میں داخل ہو جا. سبحان اللہ. پھر یہ عالم اپنے باپ کو ساتھ میں لے کر جنت میں جائے گا, اپنی ماں کو ساتھ میں لے کر جنت میں جائے گا, اپنے بھائی کو ساتھ میں لے کر جنت میں جائے گا. جس نے بھی عالم دین کی مدد کی ہوگی یہی عالم دین ان سب کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر داخل ہو جائے گا. اور کچھ وہ ہوں گے جو آج جو تم لوگ مدد کرتے ہو, کسی نے پانی پلا دیا, کسی نے لوٹے میں پانی بھر دیا وضو کے لیے, کچھ وہ بھی ہوں گے وہ عرض کریں گے حضرت جی تنہا جنت میں جا رہے ہو, ہم نے دنیا کے اندر تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا تھا تو ہمیں بھی جنت میں لے کر چلے جاؤ. اللہ اکبر. پھر یہ عالم دین جس نے دنیا پر رہ کر اس کی مدد کی ہوگی, چاہے ادنا مدد ہو چاہے اعلیٰ مدد ہو, جتنی بھی مدد کی ہوگی یہ عالم دین ان کو ساتھ میں لے کر اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہو جائے گا. اور اللہ بھی فرمائے گا او میرے بندے سن لے کہ دنیا پر رہ کر جس نے تیرا ساتھ دیا ہے آج اس کا ہاتھ پکڑ لے اور جنت کے اندر داخل ہو جا. آج اس کا ہاتھ پکڑ اور جنت کے اندر داخل ہو جا. سبحان اللہ. یہ ہے عالموں کی شان یار. اور ہم نے کیا کرا, انہی عالموں کی بے عزتی کری, انہی عالموں کی ہم نے بے حرمتی کری, ہم نے انہی کو رلایا ہے, انہی کو ہم نے تڑپایا. اللہ اکبر. یاد رکھو جس کی کہیں نہیں چلتی, جس کی اتروائی کہیں نہیں چلے گی, وہ آ کر اپنے مسجد کے امام پر چلانے آتا ہے. جس کی نہ بی بی پر چلے, نہ بچوں پر چلے, نہ اس کو اپنے خاندان والوں پر اس کی چلے, اور اگر وہ امام پر اپنا روب و دبدبا دکھانے آئے تو سمجھ جانا اس کی خاندان میں کوئی پکڑ نہیں ہے, خاندان میں کوئی سے بلند مرتبے والا نہیں جانتا ہے. تبھی تو امام کو روب و دبدبا دکھانے آ رہا ہے, امام کو تبھی تو اپنی طاقت دکھانے آ رہا ہے, امام کو اپنی تبھی تو شہرت دکھانے آ رہا ہے, تبھی تو اپنے امام کو اللہ اکبر ذلیل و رسوا کرنے آ رہا ہے. لیکن صاحب یاد رکھو کب تک دنیا کے اندر جیو گے, آخر ایک دن اس دنیا کو الوداع کہہ کر جانا ہے, ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. کب تک اس دنیا میں تم جیو گے, کب تک جوانی تم پر باقی رہے گی. ایک دن سرداڑی کے بال بھی سفید ہونا ہے, ایک دن تمہاری سانسیں بھی تھمنا ہے. آج خاندان بڑا ہو جائے تو انسان خاندان کی پاور دکھاتا ہے, اگر بھائی ڈولے شولے والے ہو جائے اپنی طاقت کا نمایاں کرتے ہیں, اللہ اکبر دولت والے ہو جائے تو اپنی دولت کا نشہ دکھایا کرتے ہیں. لیکن یاد رکھو صاحب جس دن موت کا جھٹکا لگے گا انسان آ کر زمین پر گرے گا, اللہ اکبر اٹھانے والا کوئی اور نہیں ہوگا. جو دنیا پر رہ کر کہتے تھے کہ میری پاور اتنی ہے, میری طاقت اتنی ہے, میرے خاندان کا دبدبا اتنا ہے کہ کوئی ہم سے بات نہیں کر سکتا, کوئی آنکھیں نہیں ملا سکتا ہے. لیکن جب انسان پر موت کا جھٹکا لگتا ہے, انسان آ کر زمین پر گرتا ہے تو اٹھانے والا کوئی اور ہوتا ہے, کفن کاٹنے والا کوئی اور ہوتا ہے, غسل دینے والا کوئی اور ہوتا ہے. اب انسان تو اتنا محتاج ہو گیا ہے کہ اٹھ کر جنازے کی چارپائی پر بھی نہیں لیٹ سکتا. جو یہ کہتے تھے حضرت جی جس میں اتنی طاقت ہے کئی کئی میل پیدل راستہ بھاگ لیا کرتے
کرتے ہیں, کئی کئی میل پیدل راستہ طے کر لیا کرتے ہیں. جس دن موت کا جھٹکا لگے گا, انسان آ کر زمین پر گرے گا, اللہ اکبر, تیرے جنازے کو سجایا جائے گا, خوشبو بھی لگائی جائے گی, تجھے کفن بھی دیا جائے گا, تجھ کو دولہا بھی بنایا جائے گا, اللہ اکبر. پھر اس کے بعد مسجد کے امام کو بلایا جائے گا, صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا, پھر 4 لوگوں کے کاندھوں پر تجھے قبرستان لے کر جائیں گے, اللہ اکبر. کالی کوٹری میں جب تجھے رکھیں گے, اوپر سے تختے لگا دیے جائیں گے, اب اجازت دی جائے گی کہ سب لوگ مٹی ڈالو, منہا خلقناکم پڑھا جائے گا, اللہ اکبر. اب لوگ تجھے مٹی ڈالیں گے, تیرے اختیار مٹی ڈالیں گے, تیرے عزیز مٹی دیں گے, تیرے رشتہ دار مٹی دیں گے. اب جب سب لوگ مٹی دے چکے ہوں گے تو سب اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ دوا ہوں گے, اللہ اکبر. جب تو کالی کوٹری میں گھبرائے گا اور مدد کے لیے پکارے گا, او بابا آجا مدد کرتے, او بھائی آجا مدد کرتے, او چچا آجا مدد کرتے, اور رشتہ دار آجا مدد کرتے, تو ہر ایک کا جواب یہ ہوگا کہ آج تیرے ساتھ کالی کوٹری میں ہم نہیں جا سکتے ہیں, تیری مدد نہیں کر سکتے ہیں. اور جب بندہ کالی کوٹری میں گھبرائے گا اور دنیا دار کو پکارے گا تو دنیا دار نہیں آئے گا بلکہ دنیا دار مدد کر دے گا. اگر کالی کوٹری میں کوئی کام آئے گا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ احمد مختار آئے گا, فاطمہ کا بابا آئے گا, حسنین کا نانا آئے گا. مصطفیٰ کریم سے پیار کر کے تو چلا جا اور میرے سرکار تیری قبر کو جنت عطا فرما. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت, اصلاح معاشرہ کانفرنس, حضرت علامہ مفتی فرزند صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, زندہ باد. سبحان اللہ, بہت اچھا, سبحان اللہ. ہمیں کس بات کا گھمنڈ ہے اللہ اکبر, کس بات کا ہمیں اکڑ ہے, ہم کیوں رتبہ دکھاتے ہیں؟ کیا نہیں معلوم انسان جب مر جاتا ہے, اور میرے سرکار نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگوں کو جب ان کی قبروں سے نکالا جائے گا ان کا جسم چیونٹیوں کے برابر کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. آج جم کر کر کے ڈبے کھا کر تم نے باڈی تو بنا لی, لیکن اسی باڈی پر تم نے غریب پر ظلم و زیادتی کی, غریب کا تم نے نوالا چھینا, اپنی طاقت تم نے غریب پر آزمائی. لیکن میرے سرکار فرماتے ہیں جب حشر کا دن ہوگا, بندے کو قبر سے نکالا جائے گا, تب اس کا جسم چیونٹیوں کے برابر کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. کہاں گئی تیری طاقت, کہاں گئی تیری عقل, کسے دکھائے گا دبدبا, کسے دکھائے گا رتبہ؟ یہ محمد رضوان فیضی صاحب بڑی محنتیں کرتے ہیں ماشاءاللہ. میں نے سنا کہ حضرت کے پاس ماشاءاللہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, یہ بستی کے بچے ہیں. جب ایک دن اللہ اکبر وہ بھی آئے گا کہ ان بچوں کے سر پر دستار کا تاج بھی رکھا جائے گا, ان میں سے کوئی بچہ حافظ قرآن بھی بنے گا, کوئی قاری قرآن بھی بنے گا, کوئی عالم دین بھی بنے گا. پھر ایک وقت وہ بھی آئے گا جب اس بستی کے اندر ادارہ قائم ہو جائے گا. اللہ اکبر. ابھی تو مقامی لوگ ہیں, ابھی تو یہیں کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, لیکن ایک تاریخ وہ بھی آئے گی, ایک دن ایک گھڑی وہ بھی آئے گا. اللہ اکبر. جب باہر علاقے کے دور دراز علاقوں سے جب بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے تمہارے رمپورہ کی سرزمین پر آئیں گے, لیکن آئیں گے کب؟ اسی وقت تعلیم حاصل کرنے آئیں گے کہ جب یہاں ادارہ قائم ہوگا. مولانا رضوان کے ساتھ تم ہاتھ سے ہاتھ ملا کر ساتھ دو گے, شانہ بہ شانہ چلو گے. اگر انہوں نے مدرسے کی بنیاد ڈالی ہے اور تم نے اس پر لبیک کہا ہے اور کہا مولانا رضوان سنو, کام کن کرتے چلے جاؤ, محنت تمہاری ہوگی, پیسہ ہمارا ہوگا, پھر دیکھنا محنت یہ کریں گے, دولت تم عطا کرو گے, اور اس مدرسے سے حافظ قرآن بھی نکلیں گے, اس مدرسے سے قاری قرآن بھی نکلیں گے, اور اس مدرسے سے عالم دین بھی نکلیں گے. پھر جس کی قبر پر کھڑے ہو کر یہ قاری قرآن سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دیں گے, تلاوت کرنا ان کا کام ہوگا اور مغفرت کرنا میرے رب کا کام ہوگا. سبحان اللہ, حق بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر, زندہ باد. سبحان اللہ. بڑی محنتیں ہیں, ان کا ساتھ دو. ماشاءاللہ سبحان اللہ. 2 مدرسے چلا رہے,
اور اس مدرسے جو ابھی مکتب ہے ایک عمارت میں اسے بدلیے گا تاکہ تمہارے گاؤں کا بھی نام روشن ہو. اگر بچے سے پوچھا جائے کہاں سے آئے پڑھ کے تو بچہ سینہ چوڑا کر کے کہے کسی اور کے گاؤں سے نہیں، رمپورہ کی سرزمین سے آیا ہوں. سبحان اللہ. کہاں سے فراغت ملی، کہاں اس نے تعلیم حاصل کی، اس کے استاد کون ہیں، اساتذہ کرام کتنے ہیں، اسٹاف کتنے لوگوں کا ہے. تو بچہ سینہ تان کر کہے میرے حضرت بھی پڑھاتے ہیں اور اس کے علاوہ اور دیگر استاد بھی تعلیم ہمیں سکھایا کرتے ہیں، وہ بھی ہمیں سبق دیتے ہیں. اللہ اکبر. پھر تمہارے گاؤں کا بھی نام روشن ہوگا. پھر جب وہ بستی گلیوں سے گزریں گے اللہ کا کرم نازل ہوتا نظر آئے گا. اللہ اکبر. صاحب تمہیں محنت کرنی ہوگی، تمہیں اپنے بچوں کو دین کے راستے پر ڈالنا ہوگا، تمہیں اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرنا ہوگا. لیکن صاحب آج ہماری تمہاری منشا کیا ہے، آج ہماری تمہاری سوچ کیا بنی پڑی ہے؟ ہم تو اپنے بچوں کو IPS بنا رہے ہیں، اپنے بچوں کو ہم انجینئر بنا رہے ہیں، کوئی اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا رہا ہے، کوئی اپنے بچے کو پروفیسر بنا رہا ہے. اللہ اکبر. ساکب میں منع نہیں کرتا ہوں، لیکن یاد رکھو یہ جتنی بھی تم ڈگریاں دلا رہے ہو لیکن ان میں سے کوئی ایسی ڈگری نہیں ہے جو زمین کے نیچے کام آ سکے، جو زمین کے نیچے کام آ سکے. اللہ اکبر. ساری ڈگریاں زمین کے اوپر کام آئیں گی. IPS کی ڈگری زمین کے اوپر کام آئے گی، MBBS کی ڈگری زمین کے اوپر کام آئے گی، پروفیسر کی ڈگری زمین کے اوپر کام آئے گی، وکالت کی ڈگری زمین کے اوپر کام آئے گی، ڈاکٹر کی ڈگری زمین کے اوپر کام آئے گی، پروفیسر کی ڈگری زمین کے اوپر کام آئے گی. دنیا کی کوئی ایسی ڈگری نہیں ہے جو زمین کے نیچے کام آ سکے، لیکن ہاں ایک ڈگری ایسی ہے جو زمین کے اوپر بھی کام آتی ہے، زمین کے نیچے بھی کام آتی ہے. آپ کہو گے مفتی فرزند منظری وہ کون سی ڈگری ہے؟ تو میں اپنا اعلان، اپنا سینہ تان کر یہ بات کہوں گا وہ کوئی دنیا کی ڈگری نہیں ہے بلکہ قاری قرآن کی ڈگری ہے، حافظ قرآن کی ڈگری ہے، عالم دین کی ڈگری ہے. یہ ڈگری دنیا کے اوپر بھی کام آئے گی اور یہ ڈگری زمین کے نیچے بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی اور حشر میں مصطفیٰ کی شفاعت بھی کراتی نظر آئے گی. سبحان اللہ. زندہ باد. بہت اچھا. یہ ڈگری ایسی ہے جو زمین کے نیچے کام آتی ہے، باقی ساری ڈگریاں زمین کے اوپر کام آتی ہے. اللہ اکبر. ہم سب بنائیں اپنے بچوں کو، لیکن سب سے پہلے مصطفیٰ کے عشق کا پاٹھ پڑھائیں. واہ سبحان اللہ. ڈاکٹر بنانا ہے بنائیں، پروفیسر بنانا ہے بنائیں، انجینئر بنانا ہے بنائیں. دنیاوی تعلیم بھی دو، لیکن دنیاوی تعلیم سے پہلے اللہ اکبر نبی کے قرآن کی تعلیم کرا دو. سبحان اللہ. قرآن کا پاٹھ پڑھا دو. میں نے علامہ صاحب بہت سارے جنازے دیکھے ہیں، سید صاحب بہت سارے جنازے، ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں، بڑے بڑے مالدار کہ جن کے خزانے اللہ اکبر ختم نہیں ہوتے، کہ جن کے پاس دولت کا انبار لگا ہوا ہے، کہ جن کے پاس ہزار ہزار بیگھے زمین کے چوتا ہے، جو کہ جن کے پاس فیکٹریاں ہیں، میلیں ہیں، جب ان کے موت کا وقت آیا، آخری وقت آیا تو خون کے آنسو رو رہے تھے. اتنا درد، اتنی تکلیف، اتنی بے چینی، کربٹ تو بدلتے تھے لیکن آخری دم کوئی قاری قرآن نظر نہیں آ رہا تھا. آخری دم میں کوئی سورہ رحمان پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا تھا. بڑے بڑے مالدار خون کے آنسو روتے رہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر گئے، ساری دولت یہیں رکھ کے چلے گئے، لیکن آخری وقت میں کوئی سورہ رحمان پڑھنے والا نظر نہیں آیا. لیکن جب تیرا بچہ حافظ قرآن بھی ہوگا، قاری قرآن بھی ہوگا، عالم دین بھی ہوگا، جب تیرا بچہ مسجد کا امام بھی ہوگا، اللہ اکبر مدرسے کا مدرس بھی ہوگا، جب تیرے بچے کے اندر مصطفیٰ کا عشق ہوگا، ادھر تیرا آخری وقت ہوگا، اللہ اکبر سانسیں تھمنے والی ہوگی، تب یہی تیرا بچہ قرآن مجید لے کر کبھی سورہ رحمان پڑھتا نظر آئے گا، کبھی سورہ
فاتحہ کی تلاوت کرتا نظر آئے گا، کبھی سورہ یاسین کی تلاوت کرتا نظر آئے گا، ادھر تیرا آخری وقت ہوگا، نزا کا وقت ہوگا، ادھر تیرا یہ بچہ قرآن تو پڑھتا نظر آئے گا، ادھر یہ قرآن پڑھے گا، ادھر تجھے آخری وقت میں مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب کرایا جائے گا۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ بڑے بڑے مالداروں کو دیکھا، اللہ اکبر، روتے رہے، تڑپتے رہے، اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ صاحب ایک قرآن کا پودا ضرور اپنے گھر میں لگاؤ، ایک پودا ضرور لگاؤ۔ اور قرآن کتنی شان والا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ غریب نواز جنہیں ہند الولی عطائے رسول خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری کہا جاتا ہے، جنہیں ہندوستان کا راجہ بھی کہا جاتا ہے، وہ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ جو قرآن کے اندر موجود ہے، علماء موجود ہے، غلطی ہوگی یہ اصلاح فرمائیں گے میری، یہ میرے مصلح ہے، مجھے اصلاح قبول ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر ہر صورت بہتر ہے، ہر قرآن مجید کی صورت حق ہے۔ آپ فرماتے ہیں لیکن ایک صورت ایسی ہے کہ جسے سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، جسے ہم لوگ الحمد شریف کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر صورت رکھی جسے سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ آپ فرماتے اگر کوئی ایسا بیمار انسان ہے کہ جسے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے، جس کے لیے طبیب نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، حکما نے جسے جواب دے دیا ہے، اللہ اکبر، معین الدین فرماتے ہیں، خواجہ اجمیری فرماتے ہیں، وہ انسان گھبرائے نہ، وہ انسان پریشان نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں اگر ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے، اگر طبیبوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور انسان نا امید ہو گیا ہے کہ اب اس بیماری سے نجات نہیں ملے گی، اللہ اکبر، تو خواجہ اجمیری فرماتے ہیں کہ انسان سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا شروع کر دے، اگر یاد نہ ہو تو کسی سے پڑھوا لے، اور پڑھوانے کے بعد پانی پر دم کرا لے اور ادھر مریض کو پلا دے۔ آپ فرماتے ہیں ادھر وہ پانی حلق کے نیچے سے اترے گا، شکم میں پہنچے گا، کہ جسم کے اندر جتنی بیماریاں ہوگی اس سورہ فاتحہ کی برکت سے اللہ جسم کی تمام بیماریوں کو دور فرما دے گا اور اس بندے کو شفاء کلی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی فرزند صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، زندہ باد۔ تو ایک سورت ہے اطہر بھائی، سورہ فاتحہ، انسان پڑھ لے تو لا علاج کا علاج ہو جائے، بیمار ہو تو اللہ اسے شفا عطا فرما دے۔ اور آپ فرماتے ہیں اگر کسی نے 41 مرتبہ فجر کی جماعت سے قبل، سنت اور فجر کے درمیان اس نے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھ لیا تو جس کے اوپر دم کرے گا اللہ اسے فوراً شفا عطا فرما دے گا۔ یہ ہے قرآن صاحب۔ اور آج ہم قرآن سے دور جا چکے، اور جن کے سینے میں قرآن موجود ہے انہیں ذلیل سمجھ رہے، انہیں ہم رسوا سمجھ رہے۔ صاحب آخرت کی فکر کرو، مرنا ہے ایک دن، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ حضرت محمود غزنوی اللہ کے بہت بڑے ولی، اپنے وقت کے بہت بڑے بادشاہ، جانتے ہو نا جب انہیں جنت ملی تھی تو انہوں نے جملے کیا کہے تھے؟ اللہ اکبر، محمود غزنوی ایک دن بستر پر دراز ہوئے آرام کرنے کے لیے، آپ نے کیا دیکھا؟ آپ کی نظر پڑی ہے کمروں کے چاروں جانب، آپ کی نظر گھوم رہی ہے، آپ نے دیکھا کہ کمرے میں ایک طاق بنا ہوا ہے، اس طاق کے اندر قرآن مجید رکھا ہوا ہے۔ جیسی آپ نے قرآن کو دیکھا ہے، دل نے جھنجھوڑ کر کہا تھا، او محمود کیا کر رہے ہو کہ جس کمرے میں قرآن ہو اس کمرے میں تم آرام کرو؟ یہ اللہ اکبر ادب کے خلاف ہے۔ اللہ اکبر، محمود غزنوی نے جیسی دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہے، آپ نے طاق میں سے قرآن کو اٹھایا ہے، اور اٹھانے کے بعد آپ نے دوسری جگہ پر دوسرے کمرے میں اس قرآن مجید کو رکھ دیا۔ جیسی آپ نے دوسرے کمرے میں اس قرآن مجید کو رکھا ہے، رکھنے کے بعد اللہ اکبر، محمود غزنوی پھر اسی کمرے میں داخل ہو گئے، پھر آرام کرنے لگے ہیں۔ اب ضمیر نے جھنجھوڑ کر کہا تھا، او محمود کیا کیا ہے تم نے؟ اپنے آرام کے لیے، تم نے اپنی راحت و سکون کے لیے قرآن کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں رکھ دیا ہے۔ او محمود، یہ بھی تو ادب کے خلاف ہے۔
اللہ اکبر. محمود غزنوی کہتے ہیں میں فوراً اٹھا ہوں. اٹھنے کے بعد جو میں نے قرآن دوسرے کمرے میں رکھا تھا میں نے فوراً گیا ہوں اس کمرے سے قرآن کو اٹھایا ہے. پہلے کمرے کے جو تاک میں قرآن رکھا تھا وہیں پر لا کر اس کو رکھ دیا ہے. میں پہلے کمرے سے نکلا ہوں دوسرے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلا گیا. اللہ اکبر. جب کچھ سالوں کے بعد محمود غزنوی کا انتقال ہوا آپ نے اس دنیا کو الوداع کہا تھا. آپ نے اس دنیا کو الوداع کہا. جب آپ کا وصال ہوا اور آپ نے اس دنیا سے جب پردہ فرمایا اللہ اکبر تو کسی بزرگ نے کیا دیکھا ہے کہ محمود غزنوی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ٹہل رہے ہیں. تو بزرگ نے پوچھا تھا او محمود بتا تو صحیح رب نے کون سی عبادت قبول کر لی, رب نے کون سی نیکی قبول کر لی, اللہ کی بارگاہ میں کون سا عمل پسند آ گیا کہ اللہ نے جنت عطا فرما دی. تو محمود نے کہا تھا مجھے نہیں معلوم میرے رب نے کون سی نیکی قبول فرمائی تھی, اتنا معلوم ہے کہ میں نے دنیا پہ رہ کر قرآن کا ادب کیا تھا. اس قرآن کا ادب کرنا تھا کہ اللہ نے مرنے کے بعد محمود کے حق میں جنت کا مقدر لکھ دیا. سبحان اللہ, زندہ باد. بہت اچھا. غزنوی اللہ اکبر. مرنے کے بعد اللہ نے ہماری قسمت میں جنت لکھ دی ہے. سبحان اللہ. یہ ہے محمود غزنوی. قرآن کا ادب کرے تو اللہ جنت دے رہا ہے, اور جس کے ایک سینے میں پورا قرآن مجید محفوظ ہو جائے اور وہ اس پر عمل کر لے, کیا میرا خدا جنت نہیں دے گا؟ انشاءاللہ ضرور میرا خدا جنت عطا فرمائے گا. لیکن صاحب ہم اپنے بچوں کو بنائیں تو حافظ قرآن, بنائیں تو عالم دین, بھیجے تو مولانا رضوان فیضی صاحب کے پاس, ان کے مکتب میں بھیجے پڑھنے کے لیے, اور اب ان کا ساتھ دیں, کاندھے سے کاندھا ملائیں تو صحیح. دیکھنا پھر وہ دن ہوگا کہ اس رمپورہ کی سرزمین پر الحمدللہ عالم بھی بنتے نظر آئیں گے, مفتیان اعظام بھی پیدا ہوتے نظر آئیں گے. لیکن آج ہم پڑھائیں تو, لیکن آج ہم پڑھاتے نہیں ہیں, آج ہم پڑھاتے نہیں ہیں. اللہ اکبر. بس آخری بات مکمل کرتا ہوں. آج ہم نے دنیا کی تعلیم پر فوکس دیا ہے. ہم نے دیکھا حضرت کو 8,000 مل رہے, کیسے گزارا ہوگا؟ امام صاحب کو 6,000 مل رہے, کیسے گزارا ہوگا؟ ہم یہ سوچتے اس وجہ سے اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے ہیں. ہمارے بچے کی تو 30,000 ہونا چاہیے, کسی کے خواب ہے کہ 50,000 ہونا چاہیے, کسی کی تمنا ہے 1,00,000 کی تنخواہ ہونا چاہیے. اگر 1,00,000 بھی مل جائیں, 50,000 بھی مل جائیں, لیکن اس کے باوجود گھر میں سکون نہیں ہے. امام کے 8,000 ہیں, لیکن جب بھی اس سے پوچھو حضرت کیا معاملہ ہے تو کہتے نظر آتے سب اللہ کا کرم, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا نظر آتا. جانتے ہو کیوں؟ تم 5 لاکھ روپے دن بھی کما لو سکون نہیں ملے گا. اس لیے کہ تم نے جو ڈگریاں حاصل کی دنیا کمانے کے لیے, انہوں نے جو تعلیم حاصل کی ہے نبی کو منانے کے لیے. تم نے جو تعلیم دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے دنیا کمانے کے لیے. انہوں نے جو قرآن مجید پڑھا ہے سینے میں محفوظ کیا ہے مصطفیٰ کریم کو منانے کے لیے. تو انہیں سکون بھی ملے گا, انہیں راحت بھی ملے گی. لیکن صاحب بدلو اور اپنے بچوں کو قاری قرآن بناؤ, اپنے بچوں کو نبی کے عشق کا پاٹھ پڑھا دو. ڈاکٹر بنانا ہے بنانا, انجینئر بنانا ہے بنانا, سب بناؤ, لیکن سب سے پہلے مصطفیٰ کا سچا عاشق بنا دو, نبی کا سچا غلام بنا دو. تم جانتے ہو کہ جب اللہ اکبر یہ وکیل قلم اٹھاتے ہیں تو کوئی وکالت نامہ تیار کرتا ہے, پروفیسر قلم اٹھاتا ہے تو اللہ اکبر یہ تحریر کرتا نظر آتا ہے, انجینئر قلم اٹھاتا ہے تو میپ کی تیاری کرتا ہے. اللہ اکبر. جب دنیا دار لوگ جب اپنا قلم اٹھاتے ہیں تو ہر انسان اپنے قلم اٹھانے کے بعد دنیا کی تعریف کرتا ہے. لیکن قسم خدا کی یہ مدرسے کے طلباء ہے یا اللہ اکبر اپنا قلم اٹھاتے ہیں تو کسی دنیا دار کی تعریف نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کی ترجمانی کرتے نظر آتے ہیں, اور قلم اٹھا کر یہی لکھتے نظر آتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو, منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, اصلاح معاشرہ کانفرنس, حضرت علامہ مفتی فرزند صاحب قبلہ. سبحان اللہ, زندہ باد.
بہت اچھا، دار قلم اٹھاتا ہے واہ سبحان اللہ، دنیا کی تعریف کرے گا، اور یہ ہمارے علماء جب قلم اٹھاتے ہیں تو مدینے کے تاجدار کی تعریف کرتے ہیں. چاہتے ہو بچوں کو حافظ بنائیں؟ نہیں چاہتے اللہ؟ ارے تو پھر ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ نا، کیوں شرما رہے ہو؟ ارے بھائی اتنا تو چاہتے ہو کہ بچہ قرآن پڑھ جائے، تمہاری قبر پر فاتحہ دے لیں آئے؟ نہیں چاہتے. یہ قوم ماشاء اللہ سبحان اللہ. ارے یار چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد بچہ قبر پر قرآن پڑھ دے، ادھر وہ قرآن پڑھے اللہ میری مغفرت فرما دے؟ جنت چاہتے ہو یا نہیں چاہتے؟ ارے چاہتے ہو تو ہاتھ کھڑا کر کے بولو یار. ہاں ماشاء اللہ سب چاہتے ہیں. ان کا ساتھ دینا چاہتے ہو؟ سب دینا چاہتے ہو؟ تو کون ہے جو ساتھ دینا چاہتا ہے؟ 500 روپے آئے مدرسے کے نام یہاں پر درج کروائے. کوئی ہے؟ اللہ اللہ، یہ نبی کے دیوانے ہیں یار. صرف 500 روپے ہر بچے ہر انسان پر رکھا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. سب ہاتھوں کو اٹھا کر کے نعرے کا جواب دے. نعرہ تکبیر. اور کوئی نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان رمپورہ کا زندہ دل مسلمان. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ یہ عارف بھائی نے 500 دی اور آ رہے ہیں یار. جلدی جلدی آ جاؤ یار، مجھے بھی دوسری جگہ تقریر کرنے جانا. کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ انہوں نے مدرسے کے سبحان اللہ 500 سبحان روپے. اللہ. اور بہت آپ میں سے یار جلدی جلدی آ جاؤ، مجھے بھی چمن نگریہ جانا سبحان ہے تقریر کرنے کے لیے. یار جلدی آ جاؤ یار. 3 ہو گئے غریب نواز کے نام پر 6 تو کرو یار. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. اور کوئی ہے جو مدرسے کے نام پر؟ یار کیسے تم نبی کے عاشق ہو یار؟ تم 500 نہیں دے سکتے، جان کہاں سے دے سکتے ہو؟ بات خواجہ غریب نواز سے پیار ہے؟ غریب ہم نواز مسلمان 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 ہیں. ہم ساری دنیا میں یہی شور مچا رکھا ہے. ہم نے پوچھا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ بولے ابا نے بس اتنا ہی بتا رکھا ہے. اللہ. غریب نواز چھٹی کے نام سے کوئی چوتھا بندہ آ جائے تاکہ جو عدد ہے وہ مکمل ہو جائے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے واہ کیا نام ہے حضرت؟ محمد حسن بھائی نے بھیجے. 4 ہو سبحان گئے غریب اللہ. نواز کے نام پر 6، 2 رہ گئے باقی. ارے کوئی ہے تو مرد مجاہد اللہ اسے کروڑ پتی بنا دے، 2 لوگ آ جائیں. ارے اب تو بولے یار. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان 500 دے اللہ. دو کروڑ پتی بن جاؤ گے. آ جاؤ. ارے سبحان ماشاء اللہ اللہ. سبحان اللہ. کیا نام ہے بھائی اپنا؟ ماشاء ندیم. اللہ. ماشاء اللہ. ارے مفتی صاحب دیکھو. میں یہاں باہر آتا ہوں، بہت اچھے لوگ ہیں اور واقعی ان کی مدد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ارے تو ابھی بھائی ارے بھائی آج لاج رکھ لو بھائی. ہم علاقے کے ہیں، یہ مفتی صاحب دور کے ہیں کہ کیا کہیں گے بھائی. لاج رکھ لی جائے. ہمارے عارف بھائی نے شروعات کر دی. اعجاز انصاری صاحب ماشاء اللہ 6 ہو گئے. 6 ہو گئے. اب ارے ماشاء اللہ. 11ویں شریف کے نام سے غوث اعظم کے نام سے اے. 11 کر لو. 5 اور بڑھا لو. بھائی بھائی جلدی سے بھائی ہو 5 اور بڑھا لو غوث اللہ اعظم حافظ. کے نام سے. بھائی لاج رکھ لو رمپورہ والوں، یہ دور سے آئے. مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ غوث اعظم کے نام سے یہاں سے لے کر پیچھے تک. یہ بتاؤ یا تقریر اچھی